اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے ہیں۔ یہاں ظالم کی واہ ہے اور مظلوم کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ہماری جیلوں میں اکثر کم سے کم 35 سے 40% وہ لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں۔ جو بھی حق کی آواز بلند کرتا ہے یا تو محلے میں سے اس کا کوئی دشمن بن جاتا ہے، یا اس علاقے کا بڑا وڈیرا اس کا دشمن بن جاتا ہے، یا چودھری صاحب دشمن بن جاتے ہیں، تو نجائز مقدمات میں ان کے اوپر پولیس سے ڈلوا کر ان کو نجائز تنگ کیا جاتا ہے، نجائز ان کو جیل ہو جاتی ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں جن کی رہائی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، تو پھر وہ اکثر اور بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب آدمی ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اب وہ پولیس کو دینے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں، وکیل کو پیسے دینے کے لیے کہاں سے لائیں، تو بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ ایسے جو لوگ بلا کسی وجہ کے سزائیں کاٹ رہے ہیں، ان سزائیں دونوں طرف کے لوگ کاٹتے ہیں، گھر والے بھی سزا کاٹتے ہیں اور جو جیل میں ہوتے ہیں وہ بھی سزا کاٹتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا رشتہ دار، عزیز و کار، آپ کا اپنا یا آپ کے محلے میں سے کوئی ایسا ہے جس کو نجائز جیل ہو چکی ہے اور اس کے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، تو ان لوگوں کے لیے سورۃ مزمل شریف کا یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ سورۃ مزمل شریف کو آپ نے پڑھنا ہے صرف بعد نماز عشاء، یا تو قیدی خود پڑھ لے اگر پڑھا لکھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کے گھر میں سے کوئی بھی بندہ یہ پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جلد ہی اس کی رہائی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ جب تک آپ کا مقصد حل نہ ہو، آپ یہ وظیفہ کرنا نہ چھوڑیں۔ ہو نجائز، آپ کا بندہ نجائز اندر ہو، اس کا کوئی گناہ نہ ہو، تو پھر یہ تیر باہدف لگے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہے، نہ کہ ظالم کے ساتھ۔ جو کوئی بھی سورۃ مزمل شریف کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنا غیبی نظام چلا کے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جو کام ہمارے لیے بڑا ہے اللہ کے لیے کوئی وہ کام بڑا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا بزرگ، ہمارے لیے مشکل تیرے لیے آسان، یا رؤوف رحیم تیرے لیے ہر کام آسان ہے، تجھے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ صدقے دل سے جو کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اس کا قیدی انشاءاللہ تعالی رہائی اس کو جلد از جلد ضرور ملے گی۔ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی اور 44 مرتبہ سورۃ المزمل آپ نے یہ تلاوت کرنی ہے۔ آپ اس کو بعد نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی نماز بھی کی ادائیگی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا والد ہے، نجائز قید میں رکھا گیا ہے، اس کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز
اللہ اس کو بہت جلد رہا کروا دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، شرط کہ اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اور سب سے زیادہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ جیلوں میں ہی ہوتی ہیں، لیکن کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو سالہ سال وہ لوگ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑا مضر وظیفہ ہے، آپ اس کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، وہ اپنا غیبی نظام چلا کے آپ کے لیے دروازے کھول دیں۔ آپ کی نیت اور آپ کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ضرور دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ویسے اسباب آپ کے لیے پیدا کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جو دوست بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے اس کے لیے کھلی اجازت ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے۔ جس کی کسی کا بھی کوئی عزیز نجائز جیلوں میں سڑ رہا ہے یا کسی ایسے ظالم کی قید میں ہے کہ اس کو وہ چھوڑ نہیں رہا اور اس کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پر ہے، تو یہ سورۃ مزمل شریف کا آپ وظیفہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضرور پریشانیوں سے نکالے گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کو کیا پڑے کہ وہ تمہیں تکلیف دے، زیادہ چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ بھی استغفر اللہ 1200 مرتبہ روزانہ دن میں پڑھے گا اور ساتھ یہ سورۃ مزمل شریف میں پڑھے گا، اس کا کام بہت جلد ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔